اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ومن الذين قالوا اور جن لوگوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں اخذنا میثاقہم لیا ہم نے ان کا عہد و پیمان فنسوا حظا مما ذکروا بھی بس اس کے ذریعے نصیحت کیے گئے وہ اس کا جو بڑا حصہ بس وہ بھول گئے وہ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء بس ڈالی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ الی یوم القیامت قیامت کے دن تک وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون اور عن قریب آگاہ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں نصارہ کا تذکرہ ہے۔ بڑے میاں وہ کہتے ہیں نا، ایک مقولہ مشہور ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اب بڑے میاں یعنی یہود تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، چھوٹے میاں یعنی عیسائی ان سے بڑھ کر نکلے۔ کبھی عیسائیوں میں علماء اور درویش ہوتے تھے، اس وقت وہ مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتے تھے، مگر اب ان کے ہاں یہ صنف نایاب ہے۔ اب وہ مسلم دشمنی میں یا تو یہود کے برابر ہیں یا یہود سے بڑھ کر ہیں۔ ابھی جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، فلسطین میں یہودی حکومت کا کھونٹا عیسائیوں نے ہی گاڑا ہے، اور اب عیسائی اور یہودی مل کر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ عیسائی یمن کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہودی فلسطین میں، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی شرور سے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مسلمان اس کا شکر ادا کریں۔ کاش کہ مسلم سربراہان ان کی زلفوں کے اسیر نہ ہوتے۔ آج اکثر مسلم سربراہان کے گھر میں عیسائی لڑکیاں ہیں، یہودی لڑکیاں ہیں، جو اپنی زلفوں کا جنہوں نے ان کو اپنی زلفوں کا اسیر بنایا ہوا ہے، ان کا دل لبھاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے مسلم حکمران ہیں سب کی زبان پر چپ کے تالے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان اہل فلسطین ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یہ جو کچھ احتجاج ہو رہے ہیں یا جو کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں یا جو کچھ آواز بلند ہو رہی ہے، یہ عوام کی طرف سے بلند ہو رہی ہے، حکمران تو بالکل خاموش ہیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نصارہ کو انجیل دی گئی تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ آنے والے رسول پر ایمان لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آپ کی نبوت کے سلسلے میں واضح پیشن گوئیاں آج بھی انجیل میں موجود ہیں، مگر عیسائیوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ عہد و پیمان کی پاسداری کے سلسلے میں انجیل میں عیسائیوں کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں ان نصیحتوں کو انہوں نے بلا دیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ بڑے جو فرقے ہیں ان میں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ہیں،
ان میں مذہب کی بنیادی باتوں میں بھی اتفاق نہیں ہے، اور باہم تشدد، ظلم و ستم اور انسان سوزی کے واقعات سے مذاہب عالم کی تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حرکتیں جتلائیں گے۔ وہ غافل نہ رہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بس ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں بس یہی کچھ کر کے چلے جائیں گے، نہیں، قیامت کے دن اللہ پاک انہیں بتائیں گے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، اور عہد کیا لیا کہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، یعنی عام طور پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینے کی آگ بھڑکا دی، یعنی عرصہ دراز تک کے لیے ان کے دلوں میں دشمنی اور کینے کی آگ بھڑکا دی، یعنی اب وہ باہم لڑتے رہیں گے۔ اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں سے آگاہ کر دیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کاموں سے آگاہ کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے آسمانی کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق پہنچے ہیں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر، یبین لکم، درا حال ہے کہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی باتیں ان میں سے جو چھپایا کرتے تھے تم، من الکتاب، آسمانی کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق پہنچی ہے تم کو اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، بڑی روشنی اور کتاب واضح کرنے والی، یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کو جس نے پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتے ہیں ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور چلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب اہل کتاب کو اسلام کی طرف ان آیتوں میں دعوت دیتے ہیں اور دو باتیں فرماتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہمارے سچے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ ان کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ جن بشارات کو تم چھپاتے رہے ہو، ان میں سے جن کا اظہار ضروری ہے ان کو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے پاس وحی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، اور صاحب وحی سچا رسول ہوتا ہے۔ اور ان باتوں میں سے جن کو تم چھپاتے ہو، ان میں جن باتوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ دوسری بات، اللہ کا رسول خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ہے، اور وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ ایک روشنی اور واضح کتاب لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی اور کتاب کے ذریعے بندوں کو سلامتی کی راہ دکھاتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کو سلامتی کی راہ دکھاتے ہیں، اور جن کے حق میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو ضلالت اور کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی میں لانا ہے، ان کو لاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے رسول اور ہماری کتاب پر ایمان لاؤ تو تمہارا بھلا ہوگا۔ یہاں قد جاءکم من اللہ نور، یہ مستقل جملہ ہے، واو عاطفہ نہیں ہے۔ بس پہلے قد جاءکم میں اور اس قد جاءکم میں غایت ارتباط ہے، گویا دونوں ایک ہیں۔ اور نور اور کتاب مبین میں جو عطف ہے، یہ عطف تفسیری ہے۔ یہ اگر نور سے، اس میں جو ہے وہ یہ عطف جو ہے عطف تفسیری ہے، اور دونوں بھی ایک ہیں، جن کی تین دلیلیں ہیں۔ یہ دونوں قد جاءکم من اللہ، یہ دونوں ایک ہیں۔ اگر نور سے نبی کو مراد لیں گے تو تکرار ہوگی، کیونکہ آگے رسول نہ آ رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تو آگے رسولنا آ رہا ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ دوسری دلیل، اگر یہدی بھی میں مفرد ضمیر آئی ہے اور نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوتی تو بہما تثنیہ آتا، تثنیہ کی ضمیر آتی۔ قرآن کریم میں اللہ کی کتابوں کو نور کہا گیا ہے، مگر اللہ کے کسی رسول کو نور نہیں کہا گیا۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 44 میں تورات کے بارے میں آیا ہے، فیہا ھدی و نورا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں یہی بات انجیل کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی روشنی اتاری ہے۔ قرآن کریم میں کسی بھی نبی اور رسول کو نور نہیں کہا گیا۔ جس حدیث میں یہ بات آئی ہے وہ بے اصل روایت ہے، اور مواہب لدنیہ میں جو حوالہ ہے اس میں وہ حدیث نہیں ملتی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی صراحت ہے، تو ایسا خیال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، یہ قرآن کے منافی ہے۔ تو فرمایا اے آسمانی کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے رسول پہنچ چکے ہیں، درا حال ہے کہ وہ کھول کر بیان کرتے ہیں آسمانی کتابوں کی بہت سی وہ باتیں جن کو تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھلاتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اور جن کے لیے منظور ہوتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔